خواب میں اذان سنی۔ مدینہ پہنچ کر جب مسلمان آزادی اور اطمینان سے نماز اور دوسرے فرائض ادا کرنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کو نماز کے وقت بلانے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے ان میں کوئی پہلے آ جاتا تھا اور کوئی بعد میں، اس لیے وقت کا صحیح اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے جماعت میں شریک ہونے سے رہ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے پیارے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو بعض نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ پر آگ جلا کر نماز کی خبر دی جائے، بعض نے عرض کیا کہ نماز کے وقت کے قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے، بعض نے مشورہ دیا کہ عصائیوں کی طرح نماز کے وقت شنکھ بجایا جائے جس کی آواز پر سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ ابھی اس معاملے میں کوئی آخری فیصلہ نہ ہوا تھا کہ دوسرے دن صبح سویرے مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خواب میں ایک شخص نے تلقین کی ہے کہ تم لوگوں کو یہ الفاظ پکار کر نماز کے لیے بلایا کرو۔ پھر انہوں نے وہ تمام الفاظ دہرائے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے، تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان الفاظ کو دہراؤ جو تم نے خواب میں سنے ہیں، اور وہ انہی الفاظ میں اذان پکاریں، کیونکہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اذان کے الفاظ سیکھے اور پھر اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ اذان دے چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بھی ویسا خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور وہی الفاظ سنے ہیں جو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سنے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے دو پیارے ساتھیوں کے اس اتفاق پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن سے آج تک انہی الفاظ میں اذان دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔